أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو اے جی این نیوز کی خصوصی سحر نشریات برکت رمضان میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان علی رضا. ناظرین مکرم آج 9ویں روزے کی سحری ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو اے جی این نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے 9واں روزہ 9ویں سحری بہت بہت مبارک ہو.
رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، عبادتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ عشرہ رحمت چل رہا ہے، آخری 2 دن عشرہ رحمت کے بچے ہیں، پھر اس کے بعد ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو جائیں گے۔ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں ماہ صیام، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ AGN نیوز کی اسکرین سے ہر روز خصوصی سیر نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر روز ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، اور تاکہ پتہ لگایا جا سکے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا کہتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام، لادینیت، جو لوگ دین سے دوری ہے اور آج کا نوجوان اس سے دور کیوں ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، نوجوان اسپیکر ہیں، محمد عارف طیبی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کے تشریف آوری کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ ایک اور نوجوان مذہبی اسکالر ہیں، چھوٹے ہی عمر میں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، علامہ محمد احمد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ان سے قبل چونکہ آج کی اس نشریات کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوا، انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید فرمائی زینت القرہ قاری محمد اویس اصغر صاحب نے، قبلہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ سحری کن پر نور ساعتوں میں خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ بھی ہم لیتے ہیں، تلاوت کلام مجید بھی ہوتی ہے، سرکار کی مدح سرائی بھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس جو نعت خوان موجود ہیں، پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، آپ کا حوالہ محمد والے محمد کا ذکر ہے، آپ کا حوالہ حضور کی نعت ہے۔ پوری دنیا میں نعت کے حوالے سے اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ محترم المقام جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت سے الہی آمین۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ قبلہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بیمار کربلا کا صدقہ آپ کو اللہ سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خوبصورت ثنا خان محمد نعیم اللہ خان چشتی لیا کی سرزمین سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ویلکم، ست بسم اللہ۔ جی آیا نو ناظرین مکرم، تلاوت کلام مجید ہو چکی ہے، نعت خوانی کی طرف بڑھیں گے۔ قریشی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ایک کلام لیں گے، اس کلام کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب قبلہ سے کہ آپ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں کلام پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ قبلہ۔ ایسا عاشق کوئی نہیں ہے، ایسا عاشق کوئی نہیں ہے، جیسا حق تعالی طالب کوئی نہیں ہے، جیسا حق تعالی کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جی کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا کیسا سر تہاں کا تاج سجا ہے، دوش پیغمبر کا لایا
ककजेला जी आँखों में माजा ककजेला आप खुदा ने डाला है कोई नहीं महबूब भी ऐसा दुनिया कहती है कहलीमा तूने नबी को पाला है दुनिया कहती है कहलीमा तूने नबी को पाला है मैं कहता हूँ तुझको हलीमा मैं कहता हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है मैं कहता हूँ तुझको हलीमा मेरे नबी ने पाला है देखने वालों ने देखा है देखने वालों ने देखा है ये भी मंजर आँखों से देखने वालों ने देखा है ये भी मंजर आँखों से क्या सतर पीने वाले हैं हाँ सतर पीने वाले हैं और दूध का एक प्याला है सतर पीने वाले हैं और दूध का एक प्याला है कोई नहीं महबूब भी ऐसा अपनी बख्शिश अपनी बलाई का ये काम निकाला है अपनी बख्शिश अपनी बलाई का ये काम निकाला है हम अपने नबी के गुण गाते हैं हम अपने नबी के गुण गाते हैं जब से होश संभाला है कोई नहीं महबूब भी ऐसा क्या कहने हैं जी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अलहाज अख्तर हुसैन कश्यप क़िबला खूबसूरत अंदाज में सरकार की बदहासराई आप कर रहे थे।
کوئی نہیں محبوب ایسا، یقین جانیے ہمارے محبوب جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ پیارے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، یہ کل کائنات، یہ ہر چیز اللہ رب العزت نے سرکار کے لیے سجائی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا حساس موضوع ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان اسلام سے دور کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے۔ طیبی صاحب قبلہ کی جانب بڑھیں گے۔ بسم اللہ طیبی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم خمسۃ فی بہا الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ آج کا موضوع بہت جاندار اور ضرورت وقت ہے کہ آج کے نوجوان کی دین سے دوری کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں قائل اس بات پہ نوجوان کو کرنا پڑے گا کہ تعلیم جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ انسان ہے وہ غریب ہے، مجبور ہے، اور جب کہ مجرم جو ہیں وہ اس وقت امیر ہیں اور کامیاب ہیں۔ جب یہ چیز دیکھتے ہیں نوجوان تو پھر وہ برائی کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ ہم جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام سے نوجوان دور کیوں ہے، آپ نے صحیح طور پر نوجوانوں کو دین کا اصل چہرہ ہی نہیں دکھایا۔ اللہ کہا کہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ یہ واہ۔ دکھانا ہے، پہلے بتانا ہے ان کو کہ جو حضرت قاسم تھے وہ کون تھے، نوجوان تھے۔ ہمیں بتانا نوجوانوں کو کہ نوجوان ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے کے لیے آئے نہیں ہیں، نوجوان سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے نوجوانوں کو، ہمارا پاکستان سب سے بڑا یوتھ رکھنے والا ملک ہے، بس قسمتی سے اس پاکستان کی یوتھ کو ہر بندے نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اللہ جہاں پہ بات تو تلخ ہے لیکن بات کرنی پڑے گی کہ سیاسی لوگوں کی طرف آئیں تو انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو نعرہ لگا کے اپنے جانب استعمال کیا۔ اور جو مدارس کے لوگ ہیں، میں مدارس کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میرے لیے قابل عزت ہے، لیکن کچھ مدارس کے لوگوں نے ان کو چندہ بک دے کے انہیں مانگنے پہ لگا دیا۔ ہمارے نوجوان کو وہاں ان کا غلط استعمال کیا۔ ہمارے نوجوان کو عزت، اس کی جو تکریم ہے، اس کی جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ کھو دی اس نے۔ اس کو یہ پتا چلا کہ میں نے تو پیدا اس لیے ہوں کبھی چندہ بک لے کے گلی گلی جاؤں اور دروازے دستک کر کے مانگنا شروع کر دوں، پیٹرول مہنگا ہو تو میں لائنوں میں لگ جاؤں، ایک آٹا لینا ہو تو میں راشن لینے کے لیے ایک آٹا کے تھیلا لے کے 10 لوگوں سے سیلفی بنواؤں۔ اللہ اس کی اپنی عزت تو جو نا خاک میں ملا دی آپ نے۔ اس کو بتایا ہی نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس کا ہاتھ جو ہے سوال کے لیے جو دراز کر لیتا ہے، سرکار نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں محمد عربی کے ساری زندگی اس کے لیے جناب غربت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ نے بات نوجوان کو بتائی نہیں، آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ اس کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ اللہ سے مانگے۔ آپ نے اس کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسلام آپ کو حقوق دیتا ہے کہ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں، بہترین لباس پہنیں۔ آپ جو ہے نا وہ بتائیں نوجوان کو کہ اچھے برانڈڈ سوٹ پہننا بھی اسلام میں جائز ہے، بہترین لباس پہننا، بہترین گھڑی کا استعمال کرنا، اچھی خوشبو لگانا۔ اسلام تو آپ کو آزادی دیتا ہے، اور پھر اسلام یہاں تک حکم دیتا ہے کہ اسلام کہتا ہے آپ کسی سے مانگے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے کمائیے۔ بدقسمتی سے مسئلہ یہ کہ ہمارے جو کچھ لوگوں نے جو نام نیاد جو لوگ ہیں، جس طرح موسمی لوگ نکل آتے، اس طرح جو نام نیاد جو دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے صرف اپنے مقصد کے لیے جو ہے نا وہ نوجوانوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور نوجوان کو دین سے دوری کی طرف لے گئے۔ انہیں لے کر تو آئے نا حضور کی آل کے در پہ، ان کو بتائیں کہ امام علی مقام آپ نے ٹیبل ٹاک بھی کی، آپ نے پیغام دیا کربلا کے مارکے میں کہ سب سے پہلے آپ دعوت دیں اپنے دشمن کو کہ ٹیبل ٹاک کرے۔ ٹیبل ٹاک کی آپ نے دعوت دی، جب نہیں مانے پھر آپ نے جنگ کا اعلان کیا، اور امام پاک نے اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ آج کے نوجوان کو بتانا ہوگا کہ اس کے ہیرو کون ہے، اس کے ہیرو امام علی مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ہیرو کون ہیں؟ ان کے ہیرو مولا علی سرکار ہیں۔ ان کے ہیرو کون ہیں؟ صداقت کے تاجدار صدیق اکبر ہیں۔ ان کے ہیرو کون ہیں؟ جناب عثمان ذو النورین ہیں۔ ان کے ہیرو کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ شیکسپیئر ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ ہم مسلم کو جو غیر مسلمز کو جو اپنا مسیحا بنا بیٹھے ہیں، ہمارے مسیحا وہ نہیں ہے۔ ہمارے مسیحا، ہمارے ہیروز ہیں محمد و آل محمد ہیں۔ نوجوان کو اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا کہ روشنی اس طرف سے آنی ہے، اور جو گنبد خضرا کی طرف سے نور آ رہا ہے وہی نور بقا کی طرف لے کے جائے گا، وہی نور کامیابی کی کنجی ہے، اور وہی نور قبر کی روشنی فراہم کرے گا۔ اور ان سب چیزوں سے جب میں نے نوجوان کو ڈی ٹریک کیا
تو نوجوان ان کی جانب جانے لگے, انہیں اٹریکشن ملتی ہے. یورپ کے اندر نوجوان کہتا ہے بھئی یورپ کنٹریز میں کیا خوبصورت نظام ہے, وہ نظام تو ہمارے ہی اسراف کا دیا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عمل چھوڑ دیا, کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے. تیری تعلیم اپنائی اغیار نے, حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے, ہم سے نہ کردکار امتی یا نبی. بس ہمیں ضرورت ہے کہ میں حضور کی تعلیمات کی طرف جو ہے اپنا رخ کرنا ہے, حضور کی جانب ہم نے اپنا چہرہ کر کے سرکار سے بھیک مانگنی ہے. دیکھیے جب سرکار سے بھیک مانگیں گے نوجوان کیسے مستنیر ہوگا, اس کی زندگی کیسے اچھی ہو جائے گی. بھئی کیا کہنے ہیں خوبصورت انداز میں قبلہ عارف طیبی صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ جو طور طریقے ہمیں اپنانے چاہیے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں, غیروں نے اپنا کے غیر کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن آج ہمارے نوجوان ہم سے دور بھاگ رہے ہیں, دین اسلام سے دور جا رہے ہیں. بڑا خوبصورت بڑا جاندار موضوع ہے, اس کی ضرورت بھی ہے. قبلہ علامہ صاحب کی جانب سفر کریں گے. جی بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بابرکت اور پروقار پروگرام میں دعوت دی. آپ کا شکریہ قبلہ, آپ تشریف لائے, اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. بسم اللہ. آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے وہ دین سے دوری کے ارد گرد گھومتا ہے. تو اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے. جی ہاں. ایک حدیث ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے. اسلام کی جو پوری اساس ہے وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے, عقائد, عبادات اور معاملات. جی. عقائد کا تعلق سب سے پہلے عقیدہ توحید سے ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ توحید میں اس کے 3 بنیادی ماخذ ہیں, توحید فی ذات, توحید فی العبادات اور توحید فی الصفات. جی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی عبادات میں یکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. بے شک اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. رسالت آ جاتی ہے. رسالت کی ضرورت اہمیت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید کا جو درس دیا, وحدانیت کو, توحید کے یعنی وحدانیت کی تعریف اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بیان ہوتی ہے تو وہ توحید کہلاتی ہے. جی ٹھیک ہے. رسالت کی ضرورت و اہمیت کس حوالے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اس کے جو بنیادی ماخذ ہیں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے معاشرے میں اپنی نوجوان نسل کو راغب کرنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا, اس کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ ہے پی جی سے لے کر یعنی پلے گروپ سے لے کر ہم اس کی تربیت کریں. مائیں جو ہیں ان میں ماؤں کا کردار بھی ہے, سکولز کا پہلی درسگاہ جو ہے وہ بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کا کردار بہت ضروری ہے. بچوں کو اسلامی اقدار سے جو ہے نا روشناس کرانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. واہ واہ واہ. آج کے دن میں نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ قائم کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اس لیے جو اسلام کی جو اساس ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. جی. عقائد, عبادات اور معاملات. واہ. عقائد کے اندر عقیدہ توحید بہت ضروری ہے, سب بہت ضروری ہے. پھر اس کی ڈیپتھ میں اگر جائیں تو وہ آج کی نوجوان نسل کو اس کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے بھی جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں جو سکولز اور کالجز میں مختلف سیشن بھی منعقد ہوتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے. جی. کیونکہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے اس میں مختلف قسم کے انحرافی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہیں. مختلف سوشل میڈیا کے جو کریکٹرز ہیں انہوں نے ایک پروپیگنڈا کے تحت جو ہے وہ ہماری امت مسلمان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو اس سائٹ پر گامزن کیا ہوا ہے, یعنی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اسلامی اقدار کو اسلام کے جو اساس ہے اس پر مکمل جو ہے روشناس کروائیں اور اس سے ریلیونٹ جو
تربیت یافتہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کی زیر نگرانی اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ قبلہ کہاں پہ کمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ دوسری طرف، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گامزن ہو رہا ہے، لوگ گمراہ کرتے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے لوگ انسان ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہمیں کہاں پہ کام کرنا ہے، کس شعبے میں کام کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بنیاد اس طرح مضبوط کر دیں کہ ہمیں پریشانی نہ؟ ہم جب دیکھتے ہیں مخالف لوگوں کو، مختلف لوگوں کو، ظاہر ہے ان کے بچوں کو ان کے عقائد اس طرح پکے ہیں کہ وہ ہم سے بہت کم جو ہے نا وہ مطمئن ہوتے ہیں، قائل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان بہت جلدی سے جو چیز نئی مارکیٹ میں آتی ہے اس کی طرف لگ پڑتے ہیں۔ قبلہ طیبی صاحب، جو چیز نئی مارکیٹ میں آتی ہے ہمارا نوجوان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ماننا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کمی ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے زیادہ؟ مصطفی صاحب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ جو درس گاہ ہے پہلی بچے کی وہ اس کے گھر ہوتا ہے، ماں کی اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں نے کل پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اگر مرد دیندار ہوتا ہے تو دین آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، واہ، عورت دیندار ہوتی ہے دین نسلوں تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مائیں ٹک ٹاک پر لائیو آئیں گی، جب مائیں ٹک ٹاک پر وقت گزاریں گی تو بچے بھی ٹک ٹاک پہ وقت گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب مائیں جو ہیں وہ جو نا اٹریکٹ ہو جائیں گی نئی چیزوں سے، جب گھر کا فرد ہی دیکھیں، بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا، آپ ذکر و اذکار کریں گے تو بچہ بھی ذکر و اذکار کرے گا۔ آپ یہ کہیں گے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن کوئی باہر آ جائے آپ کہہ دینا بیٹا کہو بابا گھر میں نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کیا آپ نے اپنے کردار سے؟ اب یہاں اسلام کی بات کرتے تو کائنات کی اس ذات کی بات کیوں نہ کی جائے جو نور نظر سیدہ آمنہ ہیں، واہ 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 واہ، جو حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ان کی بات کیوں نہ کریں جو سیدہ زہرا پاک کے بابا جان ہیں؟ سرکار گفتگو فرما دیتے، سرکار ساری باتیں تھوریٹیکل بتا دیتے، کافی تھا۔ وہ کہتے میں نے تم تک دین پہنچا دیا، رب بھی راضی کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور سرکار نے کہتا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ نہیں، حضور نے 40 سال تک پہلے عملی طور پر حضور نے ہر چیز کر کے دکھائی، اور سرکار نے پھر فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ سے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مانتے ہو؟ تو عرب کے لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق الامین کیوں نہیں مانتے؟ اپنا کریکٹر پیش کیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے بینگ اے مسلم اور مسلمان ہونے کے ناطے اپنا کردار رکھنا ہے۔ جب نوجوانوں کے سامنے کردار ہم نے نہیں رکھا، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ میرے شیخ کامل فرماتے تھے کہ ہم جو ہے اجتماعی طور پر ہمارے جو نفوس ہیں وہ جو ہے نفس امارہ ہیں، اور ذاتی طور پر لوامہ ہے، یعنی کہ ایک مثال ہے کو غلط کام کر دو اندر سے آواز آتی میں نے غلط کیا ہے، لیکن چغلی کرنے میں ہم کیا ہیں؟ ہمارا امارہ ہے، غیبت کرنے میں امارہ ہے، یعنی کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ ہم غلط جاتے ہیں۔ نوجوان کیوں نہ اٹریکٹ ہو؟ بھی آپ ملحدین کی بات کر رہے تھے، لادینیت کی آپ نے بات کی۔ ملحدین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے انکاری ہیں، ملحد جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اب ملحد کا عقیدہ کیا ہے؟ ملحد یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی، آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے انسان مرے گا تو اس کا جزا و سزا کے بعد اس کو یا دوزخ دی جائے گی یا جنت دی جائے گی، تو اسے زندگی گزاری 60 سال، تو اسے پھر جہنم میں بھی 60 سال رہنا چاہیے اگر وہ گناہگار ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کیوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کیوں؟ وہ جو ملحدین کہتے ہیں، اور اس کا جواب ہمارے نوجوان کو نہیں آتا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، جب ایک بال لگ جاتی ہے آنکھ کے اوپر، آنکھ پر بال لگی اور اس سے آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ پہ بال لگی 5 سیکنڈ، 5 سیکنڈ کے بعد ٹھیک ہو جانی چاہیے، آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی۔ آنکھ بال کا تو ریئیکشن صرف 5 سیکنڈ ہوا، تو 5 سیکنڈ بعد ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ جو مولدین کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کیوں، آنکھ پھر ہمیشہ کے لیے ضائع کیوں ہو گئی، بینائی سے کیوں چلی گئی؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہمارے نوجوان کو پھر جب جواب نہیں آتا تو وہ ان کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کا استعمال۔ یہ جو فون ہے نا ہمارا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اوور سمارٹ ہو گئے ہم، اب ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ مصطفی صاحب آپ بھی مصروف، یہاں پچھلے روز بیٹھے ہم سب نشریات کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ جب ہم وقت نہیں دیتے تو کوئی اور انہیں وقت دیتا ہے، جب کوئی اور انہیں وقت دیتا ہے جس کی شناخت کو ہم نہیں جانتے، وہ سوشل میڈیا کے اس پردے میں کسی اور پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کون ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کو فیڈ کر رہا ہے۔ بچہ آپ کا بیٹھا ہے کارنر میں، بیٹھا پاکستان لاہور میں ہے، لیکن کنیکشن کہیں اور جڑا ہوا ہے۔ وہ بچے کی نشو نما ذہن کے اندر لاشعوری طور پر کچھ چیزیں انجیکٹ کر رہا ہے۔ جب انجیکٹ کر رہا ہے، وہ زہر جو ڈالتا ہے وہ پھر بچے کے ذہن میں پپنا شروع ہونا ہے۔ جب بچے کے ذہن میں وہ زہر آتا ہے تو بچہ پھر جو ہے لادینی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا سب سے اہم جو آپ نے کہا کہ کہاں پہ کمی آ گئی،
ہم نے تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اللہ، ہم نے تعلیم کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. ہم نے تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیج کے یہ کہا کہ ان کی ذمہ داری نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے. کیونکہ وہ بچہ ہاں آپ جی، کا ہے. واہ، آپ جو بچہ آپ کے پاس MBA کی جب ڈگری لے کے آتا ہے وہ تعلیمی اسناد کی رسید لے کے آتا ہے جو آپ نے ان پہ خرچ کی ہے. تربیت یہ ہے کہ وہ پتہ چلے کہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو باپ کو کس طرح محبت سے پیش آتا ہے. اللہ اللہ. یا تعلیم تو بہت ہے، ہم قوم نہیں، ہم ہجوم ہے. اصل میں مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم ہجوم ہیں. ہمیں قوم بننا ہے اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اپنے نوجوان کو جوڑنا ہے. ہمارے بچوں کو یقین کریں 12 اماموں کے نام نہیں آتے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ہمارے بچوں لمحہ کو فکری ہے. اسلامیت کا پیپر آ جائے، ہمارے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں پیپر میں ایک دوسرے سے، بتائیں حضور کی والدہ کا نام کیا ہے. اللہ، وہ یہ پوچھو حضور کے والد کا نام کیا ہے. ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی. ہمیں یہ پتا ہوتا ہے شیکسپیئر کس دن مرا ہے، کس دن زندہ ہوا ہے، کس دن وہ پیدا ہوا، کس دن مر گیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کائنات کے آقا مولا کے والد کا نام کیا ہے. تو ہمیں اس پہ لمحہ فکری ہے اس بات پر کہ ہمارے بچوں کو ہم جو کسی اور طرف لگا دیا ہے. آپ بچوں کو پازیٹیو جو ہے نا چیزوں کی طرف لے کے جائیں تاکہ ان کی بنیاد اچھی ہو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ موت پلان کریں بچوں کی. زندگی تو ہم پلان کرتے ہیں، ان کی موت پلان نہیں کرتے. ہر جو شخص آیا ہے اس نے مرنا ہے، اس کی موت پلان کریں. جب آپ کا بچہ مرے تو اس کی قبر کی رات منور ہو جائے اور آپ کو دعائیں دے کہ میرے والد تیرا شکریہ، تو نے جس بارگاہ میں پہنچایا ہے وہ بارگاہ سیدنا رسول کریم ہے اور مجھ پہ سرکار راضی ہو گئے ہیں. بس ہمیں اہتمام یہاں کیا کرنا ہے، ہمیں تربیت کا اہتمام کرنا ہے. کیا کہنے ہیں. خوبصورت انداز میں قبلہ طیبی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین مکرم، یقین جانیے آج اس موضوع کی بڑی اشد ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے. اہتمام کرنا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہے اور خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور اپنے بچوں کو اس قابل بنائیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں. طیبی صاحب قبلہ نے جو بات کی وہ بھی بات بالکل درست ہے کہ اپنے بچوں کی موت پلان کریں کہ بچوں نے بھی مرنا ہے. لیکن سب سے پہلے جب ہم دنیا سے جاتے ہیں، میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ سب سے پہلے بیٹے کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ والد صاحب فوت ہو گئے. سب سے پہلے وہ علماء کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، غسل کس نے دینا ہے، کفن کیسے کرنا ہے، جنازے کے معاملات کیا ہوتے ہیں. چونکہ ہم نے اس کو یہ چیزیں سکھائی نہیں ہیں. کم از کم اپنے بچوں کو اتنا تو دن پڑھا کے جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ کم از کم ہمارا جنازہ پڑھا سکیں، ہمارے جنازے پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں، اور جو شرائط ہوتی ہیں کہ جو حق ہوتے ہیں نا باپ کے بیٹے پہ وہ ادا کر سکیں. انشاءاللہ اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن سحری کی خوبصورت لمحات کو مزید اچھا کرتے ہیں چونکہ جو گفتگو ہے وہ شعور دیتی ہے، جو نعت ہے وہ سرور دیتی ہے. شعور تو ہم لے رہے ہیں، سرور کی طرف بڑھیں گے. نعیم اللہ خان چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گزارش کروں گا ایک خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں گے. بسم اللہ جی. سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری او اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری او لولوں وچ شوق چنگیری اج نینا نلایا کیوں جھڑیاں او اج سکھ متراں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں او
سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں او اج سکھ متراں دی ودھیریے سبحان اللہ مایا جمال کا مایا سان کا مایا کمال کا سبحان اللہ مایا جمال کا مایا سان کا مایا کمال کا او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں او اج سکھ متراں دی ودھے ہمارا اور قریشی صاحب قبلہ کا یہی ماننا ہے کہ جو بزرگوں نے جو لکھ دیا ہے نا اب وہی پڑھیے پھر پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ مایا جمال کا مایا سان کا مایا کمال کا او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں او اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے او لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا نلایا کیوں جھڑیاں بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے خوبصورت انداز میں محمد نعیم اللہ خان چشتی خوبصورت انداز میں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ آپ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ناظرین مکرم پیر صاحب کی بلا ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ بھی دیکھا ہے سبحان اللہ مدینے والا بھی دیکھا ہے واہ ایسے سرکار کو دیکھ رہے ہیں آپ کا قلم جل رہا ہے کہ خوبصورت انداز میں آپ نے لکھا اللہ رب العزت آپ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے آپ کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے قبلہ لادینیت کی بات ہو رہی ہے ہمارے نوجوان کی بات ہو رہی ہے کہ نوجوان دین سے دور کیوں ہیں کیونکہ یہ الحاد جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ کب سے سٹارٹ ہے اور اب ہمیں اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں ذرا بسم اللہ الحاد کی تاریخ تو بہت پرانی ہے یعنی جب یہ کائنات بن رہی تھی تو جو قرآن مجید سے ہمیں جو ماخذ ملتا ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہے اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس جی ابا واستکبر وکان من الکافرین کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابلیس کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو ٹھیک ہے تو اس نے جو دلیل پیش کی کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں جی ہاں تو الحاد کی ابتدا تو یہیں سے ہو جاتی ہے لیکن اس کے اگر اصطلاحاً مفہوم میں آئیں تو مختلف تحریکیں چلیں اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو مختلف انبیاء ہیں
ان تک مختلف قوموں پر عروج و زوال کی یہ کیفیت پیدا ہوتی رہی ہے، لیکن آج کے دور کے حوالے سے جو الحاد ہے وہ دین سے دوری ہی کی ایک شکل ہے۔ جی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا تدارک کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں، اور ایز اے مسلم ہونے کے ناطے یعنی ہم تمام امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑیں۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جی جی کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت و کردار۔ جی، تو قرآن جو ہے اس کا ترجمہ بچوں کو سیکھنا چاہیے، جو فرسٹ کلاس سے لے کر 10th کلاس تک اور فرسٹ ایئر سے لے کر PhD لیول تک جتنے بھی طلباء ہیں ان کے لیے نصاب مقرر کیا جا چکا ہے، جو کہ 2021 میں سابقہ جو گورنر پنجاب تھے چودھری سرور صاحب، انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو بھی لیا تھا اس حوالے سے، اور لوگ اس مختلف اداروں میں یہ عمل پیرا بھی ہو رہا ہے یہ نصاب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کے اوپر مکمل جو ہے نا۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ کی گفتگو کا جو گفتگو سے میں نے اخذ کیا ہے کہ ہمارے سکولوں میں جو ہے نا جی سٹارٹنگ سے لے کر میٹرک تک اور اس کے بعد جو ہے اس دین کے حوالے سے جو ہے وہ مزید بہتری آنی چاہیے، ہمارا نصاب جو ہے وہ مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے ہی الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ظاہر وہ اپنے تئیں کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، لیکن بات قبلہ کی بھی ٹھیک ہے کہ جب ہماری بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے بڑھ کے ہمیں اس کے بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ طبی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طبی صاحب قبلہ الحاد کے حوالے سے آج ہمیں کیا نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں؟ چونکہ نوجوان جو دین سے دور ہو رہا ہے، اب اس میں بعض نوجوان ایسے بھی ہوں گے جو ہم علماء سے بدظن ہو کے، چونکہ کل ہماری جو ڈسکس ہوتی رہی کہ لوگوں کو مساجد میں آنے دیں یار، خدا رہا مسجدوں میں آنے دیں، چونکہ لوگ جب آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے کیسی تم نماز پڑھتے ہو، کیسے تم کام کرتے ہو، اگر وہ جو بھی معاملات کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے آ رہا ہے تو مہربانی کیجیے اسے گلے سے لگائیے، تاکہ وہ آپ کی محبت سے، شفقت سے، پیار سے مزید مسجد میں آنا شروع ہو جائے، نہ کہ وہ مسجد میں آئے اور علماء سے پھر ایسا دور ہو کہ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈرتا رہے کہ مسجد میں جانا ہے، قبلہ قاری سے کوئی بات نہیں ایسی کریں۔ جی قبلہ۔ علی صاحب، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دو طبقات ہیں، کہ ایک بندہ جو دنیاوی علوم پڑھتا ہے، جی، ماسٹرز ڈگری کرتا ہے، اور وہ ماسٹر ڈگری لینے کے بعد جو دین کا علم لینے والا نوجوان ہے یا عالم دین ہے اسے جاہل سمجھتا ہے، اور جو عالم دین ہے وہ جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، دنیاوی تعلیم دی ہے، وہ انہیں جاہل سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، جو سنت رسول اللہ پہ چل رہے ہیں، یہ ٹپیکل لوگ ہیں، انہیں دنیا کا نہیں پتہ، یہ کوئی ایلین ٹائپ ہیں، کسی اور سیارے سے آئے ہیں، جی، جی، ان کو اس طرح سمجھتے ہیں، جو ریئلٹی ہمارے یہاں چل نکلی ہے۔ میرے شیخ کامل فرماتے تھے کہ یہ اسکلز ہیں، آپ کے پاس MBA کرنا، آپ کو ڈگری لیتے ہیں، یہ اسکلز ہیں، اصل جو علم ہے وہ علم دین کا، دونوں جب ملتے ہیں، دونوں علم جب ملتے ہیں پھر علم دین مکمل ہوتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ سب سے پہلے تو ہمارا نوجوان کیوں دور ہو رہا ہے؟ وہ دور اسی وجہ سے ہو رہا ہے علی صاحب کہ ہم نے ایک دونوں کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ علماء کو نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ ایک تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کریں، مسجد کو صرف نماز پڑھ کے تالا نہ لگا دیں کہ 1:30 بجے زور ہو رہی ہے اور 2:30 بجے مسجد بند۔ اللہ کا گھر بند نہیں ہوتا، اللہ، واہ واہ، وہاں پر آپ بچوں کو بہترین کمپیوٹر کورسز کا اہتمام کریں۔ اٹھائیں آپ تاریخ، مسجد نبوی شریف بہترین پارلیمنٹ بھی تھی، مسجد نبوی شریف آپ کا کمیونٹی سینٹر تھا، مسجد نبوی شریف صفا کا چبوترا بہترین یونیورسٹی تھی، مسجد جو ہے وہاں پر وفود آ کے حضور کو ملا کرتے تھے۔ آپ نے مسجد کو رکھا ہے کہ اذان دے اور نماز پڑھ کے بند کر دیں؟ بھائی وہاں پہ آپ بچوں کو انگلش کورسز کروائیں، آپ جو اوپر آپ کے پاس بہترین چھت ہے مجھے بہترین آپ وہاں پہ سکلز بچوں کو سکھائیں، اور اس کے ساتھ شامل کر کے ایسے نصاب ڈیزائن کریں کہ بچے دین سے بھی قریب ہو جائیں۔ وہاں پہ بچوں کو رمضان کے اندر ورکشاپس کروائیں آپ، جی افطار سے پہلے ان کو افطاری کے لیے بہترین افطاری بھی رکھیں، ساتھ ان سے گیٹ ٹوگیدر کریں، کوشچن آنسر کے سیشن رکھیں آپ علماء قبلہ ہمارے علماء اس قدر سخت ہو چکے ہیں، بعض سارے نہیں، کہ یقین جانیے ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے ان کے پاس بیٹھنے، کوئی ایسا فتوی نہ جاری کر دیا جائے کہ جس سے، چونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ جو کہ ہاتھ میں سند لے کے پھر رہے ہیں
تم فلاں ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم بھائی اگلے بندے کے چونکہ اسلام کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری پہ ہوتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم اندر سے کچھ اور ہو. بھائی آپ کو اندر کا کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ علماء اس انداز میں سخت ہو چکے ہیں، یقین جانیے کہ نوجوان ڈرتے ہیں علماء کے پاس جانے سے. کیا آپ کا اچھا، علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور علماء کی محفل جو ہے دلوں کو سرور دیتی ہے. ان کے چہرے سے جو ہے وہ ان کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے. علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں، میں انہیں علماء نہیں، انہیں کتب فروش کہتا ہوں. اللہ اکبر. علماء وہ بڑی قابل تعظیم شخصیات ہیں. اجمل قادری صاحب کی بات کی جائے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کی بات کی جائے، جس طرح وہ اسلام کا چہرہ لوگوں تک جو ہے نا اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، بڑا آسان انداز میں پہنچا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں جن کی آپ بات کریں وہ کتب فروش ہیں، بر صغیر ہیں. بڑی مستند بات کر رہا ہوں. کتب جو بر صغیر ہے، اس میں اسلام کس نے پہنچایا؟ صوفیاء نے. جی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ حجویر چھوڑ کے آئے، حسنی شہزادہ آیا اپنے جناب مولا حسن پاک کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑ کر آپ لاہور میں آئے دین کی تبلیغ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو اولیاء کرام نے آ کے آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کی ہے اور آپ کو کلمہ پڑھایا. ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھانے والے کون ہیں؟ اولیاء کرام. کتب فروش کی گفتگو سے کبھی اسلام نہیں پھیلا، صوفیاء کی محبت سے اسلام پھیلا ہے. وہاں پر کوئی غیر مسلم بھی آیا تو اسے پاس بٹھایا، پھر کھانا کھلایا ہے، پھر سرکار کی بات سنائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا. بھائی کیا کہنے آپ کے. بات یہ ہے مصطفی صاحب، آپ اللہ کے ولی کے، آپ بھی کھپر شریف کے مرید ہیں، آپ کو نسبت حاصل ہے. اللہ والوں کی شان دیکھیں کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر آتا ہے، مجھے کسی نے کہا یار داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یار وہاں پہ یہ وہ، میں کہا میرے ساتھ چلے. میں نے پروگرام کیا، میں کہا جی وہاں پہ لاہور میں سب سے بڑا قرآن محل وہاں پہ ہے، جہاں پہ نان اسٹاپ 24 گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے. لاہور کی سب سے بڑی جامع مسجد جہاں پہ سب سے بڑی با جماعت نماز ہوتی ہے وہ داتا صاحب کا مزار پر انوار ہے. یعنی کہ ان کی تعلیم کا، ان کی تبلیغ کا اثر دیکھیے آپ کہ اب تک وہ اثر آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک کتب فروش ہیں جو کتب پڑھ کے صرف حفاظ بن کے رٹ لی 4 کتابیں. اور ایک اور بات، اب جو فتویٰ اس دور میں جتنے لوگ دے رہے ہیں، بڑی مستند بات کر رہا ہوں، جتنے فتوے دے رہے ہیں یہ نقال ہیں سارے. یہ نقال ہے کہ فلاں کا فتویٰ، فلاں کا فتویٰ، اس کے اوپر ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں. یہ کوئی جدت، کوئی لیٹسٹ ان سے بات کر کے دیکھ لیں. بہت کم علماء اب گریٹ ہیں، بہت کم علماء کرنٹ موضوعات پہ بات کر لیتے ہیں. اب علماء بھی 2 کیٹیگری آ گئی ہیں، ایک میڈیا کے علماء، ایک عام عوامی علماء. اب جو میڈیا کے علماء ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، عوام کو وقت، وہ لوگ صرف ٹی وی پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو ٹی وی پہ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، ان کو ظاہری طور پہ ہاتھ لگانا، ان سے بوسہ لینا مشکل کام ہے. اور ایک جو عوامی علماء ہیں، یہ عوام کی خواہش ہے. عوامی علماء جو ہیں وہ فجر کے وقت، اب بھی ہمارے علماء جو ہیں بیچارے فجر کی مسجدوں کے اندر دیکھیں درس قرآن دے رہے ہیں. علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارا فخر ہے. لیکن وہ جو لوگ سختی کرتے ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو مسجد میں آنے دیں، مسجد ان کے لیے کھول دیں، اپنے دلوں کو بڑا کیجئے. اور سرکار کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے نوجوان سے محبت کے. سرکار نے نوجوان کے لیے یہ فرما دیا کہ نوجوان کی توبہ کرنا، اللہ اکبر، بڑی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. آج کا نوجوان توبہ کر لیتا ہے، آپ نوجوان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. بھائی آج کا نوجوان آپ کا فیوچر ہے، آپ دیکھیں فیوچر ہے آپ کا. اور ایک اور آپ کی نشریات سے بسد احترام ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں ان بزرگ نمازیوں سے جو مسجد پہ مسلط ہیں، ہمارے جو بزرگ ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد جو مسجدیں سنبھال لیتے ہیں اور سختی کے ساتھ کہتے ہیں پچھلی صف میں ہو جاؤ، انہیں بھی گزارش ہے بزرگوں کو کہ جناب آپ آخری لمحات میں ہیں، کب سرکار آپ پہ کرم فرمائیں، بلا لیں اپنے پاس، تو آپ ان پہ کرم فرمائیں، بچوں پہ انہیں مسجد میں آنے دیں. یقین جانے ان کی ایک آنسو اس نوجوان کا رب کی بارگاہ میں کہ اللہ میں آ گیا ہوں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مقدر سوار دے. خدا کی قسم جو باقی نمازی پورے سال پڑھتے ہیں ان کا مقدر چمک جائے گا. آپ نوجوانوں کو آنے تو دیں. نوجوانوں کے لیے ہمارا یہ پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، تو یوتھ پہ مہربانی کریں، یوتھ سے محبت کریں. یہ اقبال کے شاہین ہیں. اقبال نے کہا کہ ان کا جہاں اور ہے، تو ان کا جہاں کیا ہے؟ ان کا جہاں مدینہ پاک ہے. تو خدا کا واسطہ ان کے لیے محبت سے پیش آئیں. امام عالی مقام بھی راضی ہو جائیں، سرکار بھی راضی ہو جائیں گے، تو کرم ان پہ کریں، ان پہ شفقت رکھیں. آپ کی مہربانی، بہت شکریہ جی قبلہ. بڑے خوبصورت انداز میں آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. علماء سے ریکویسٹ کی آپ نے بھی، ہم بھی کریں گے. علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں. ظاہر ہے ہم علماء کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم علماء کی عزت کرتے ہیں. جو عالم دین ہمارے پاس سیٹ پہ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ سب جانتے ہیں ہم جس انداز میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں، جس انداز میں آپ کی خدمت. اچھا گزارش کروں علی بھائی ان کو علماء نہ کہیں، علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں. وہ کچھ کتب فروش کہیں آپ، علماء قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. علماء کی علماء ہمارے بڑے قابل تعظیم ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. علماء ان کی عزت ہمارے مسلک کی پہچان ہے. بے شک ایسے ہی ہے، اور ہم علماء سے محبت کرتے ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا جو علماء ہیں یہ انبیاء کے ورثاء ہیں. یہ تو دین کے وارث ہیں، ہم نے انہی سے دین سیکھنا ہے، انہی کے پاس بیٹھنا ہے. اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں
دین محمدی کی پہچان نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و محترم ثنا خان۔ محمد غلام مصطفیٰ مبارک نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہی سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں گے آپ۔ بسم اللہ جی۔ خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی دے باد سایاں، خالی نہ موڑی ہوتے باد سایاں، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا، تیرے منگتے ادا تیرے منگتے ادا رتبہ کمالے، کوئی اویسے او کوئی بلالے، کوئی اویسے او کوئی بلالے، سایاں تو ود کے او تیریاں گدایاں، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا، پنجتن دا صدقہ پنجتن دا صدقہ سانو خیر پاویں، وقت نزاتے او مکھڑا بھی خاویں، پنجتن دا صدقہ اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کون کرے گا، پنجتن دا صدقہ سانو خیر پاویں، وقت نزاتے او مکھڑا بھی خاویں، ایویں نہیں سونا او تیرے نال لایا، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا، رب دا تو جانی رب دا تو جانی رب دا حبیبے، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیبے، دیدار تیرا یا رسول اللہ، دیدار تیرا ہو ساڈیاں دوائیاں، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا، یا رسول اللہ خالی نہ موڑی ہوتے باد سایاں، سارا جگ میں چھڑ کے او تیرے در تے آیا۔ بھائی کیا کہنے آپ کے خوبصورت انداز میں غلام مصطفیٰ مبارک بھائی خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش فرما رہے تھے۔ یقین جانیے جب بندہ سرکار کے در پہ پہنچ جاتا ہے، جب اس در پہ آ جاتا ہے، پھر اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ کہتے ہیں نا عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے اپنی عادت بدل مدینہ ہے۔ جب بندہ سرکار کی بارگاہ میں وہاں پہنچ جانا ہی، وہ بندہ تصور میں پہنچ جائے، ظاہری زندگی میں پہنچ جائے، بس جب بندہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ یقین جاری وہ کہتے ہیں نا کہ دو جہاں میں مانگوں گا آپ سے تو رکھوں گا کہاں، یا رسول اللہ دو جہاں میں مانگوں گا آپ سے تو رکھوں گا کہاں، بس آپ خالی ہاتھ رکھ دیجئے میرے خالی ہاتھ میں۔ جب سرکار کا ہاتھ، سرکار کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا
یقین جانیے پھر بگڑی ہوئی بات بن جائے گی۔ قبلہ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سحری کے خوبصورت لمحات کو مزید خوبصورت کرتے ہیں جب اس وقت میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے، مالکوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ماحول اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ قبلہ سے گزارش کریں گے ایک خوبصورت سا کلام آپ شامل فرمائیں گے، بسم اللہ جی۔ میرے پیش کر جی بسم اللہ، عطا ہو جناب۔ کڈا سونا نام محمد دا، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریشاں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریشاں کون کرے، تو جگ تے چھایا رحمت دا، او دی چھاں دیاں ریشاں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچوں شہر مدینہ، ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچوں شہر مدینہ، جتھے روزہ کملی والے دا، جتھے روزہ کملی والے دا، اس تھاں دیاں ریشاں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، تن پاک حلیمہ دائی جا، تن پاک حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا، ملیا محبوب خدائی دا، جن چومیا والی کوثر دا، جن چومیا والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریشاں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، تہاڈا پیغام جڑا لکھ غزل قصیدے پڑھدا رو، لکھ غزل
کسی کے پردارو گیتاں دی پوڑی چڑھدارو گیتاں دی پوڑی چڑھدارو پر یار ظہوری سونے دیا نعتاں دیاں ریزاں کون کرے پر یار ظہوری سونے دیا نعتاں دیاں ریزاں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا بھائی کیا کہنے آپ کے خوبصورت انداز میں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب قبلہ آپ کا حوالہ ہی محمد والے محمد کا ذکر ہے، سرکار کی نعت ہے. پوری دنیا میں، وہ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، دنیا آپ کو سرکار کے ثنا خان سے جانتی ہے. یقین جانیے یہ حضرت حسن بن ثابت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ آپ یہاں کہیں تشریف فرمائیں. کیا خوبصورت ماحول ہے، تہجد کے قریب کا یہ وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، سحری کے لمحات بالکل قریب تر ہیں. اس ماحول میں نعت سننے کا مزہ مزید دوبالا ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے. رب خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے. اور یہ جو عبادت ہے بڑی لاڈلی عبادت ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے. جو بندے تہجد میں اٹھتے ہیں، وہ ماہ سیام ہو، ماہ سیام سے گزر جانے کے بعد جب ہی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی کوشش کیا کریں نماز پنجگانہ کی، چونکہ وہ فرض ہے نماز، اس میں تو کسی قسم کی کمی ہو نہیں سکتی. کوشش فرمایا کریں نماز وقت پہ ادا کی جائے اور تہجد کا بھی اہتمام کیا جائے. یقین جانیے آپ یہ عمل ایک مہینہ کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں لہر بہر ہو جائے گی. قبلہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آف کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی چونکہ قریشی صاحب قبلہ موجود ہیں کہ قریشی صاحب قبلہ سے آپ نے نعت سیکھی. کس سن میں سیکھی آپ نے نعت؟ باقاعدہ اسٹوڈنٹ رہے آپ کے قریشی صاحب قبلہ کے؟ سن 2002 میں ہمارا پہلا بیچ تھا نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں. واہ. جس میں سردار محمد چودھری صاحب ریٹائرڈ آئی جی پنجاب جی، اور نمائے وقت کے چیف ایڈیٹر مجید نظامی صاحب مرحوم، اور ڈاکٹر رفیق احمد صاحب سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، انہوں نے ایک نظریاتی سمر سکول کا آغاز کیا تھا. تو میں کوئی 6ٹھی یا 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، تو میں نے پہلی مرتبہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب کو وہاں پہ بھی دیکھا تھا. تو ان کو دیکھ کر ہم نے نعت پڑھی. سبحان اللہ. آج بھی آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں. ہم سب دعا گو ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ سرمایہ ہے ہمارا. ہماری اس فیلڈ میں، نعت خوانی کی فیلڈ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. قبلہ قریشی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں. اگر آپ نے قبلہ سے سیکھا ہے تو ایک شعر ناز شریف کا بھی ہمیں سنا دیں، پھر تو ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. بسم اللہ. مائک لیجئے گا، مائک آپ کے پاس ہے. ناظرین مکرم، یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ اس کا حسن ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں. بہرحال قبلہ علامہ صاحب آپ ناز شریف پیش فرمائیں گے. بسم اللہ جی. جام وحدت ساقیے کوثر کے پیمانے کا نام، جام وحدت ساقیے کوثر کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام. ہے شریعت در حقیقت
جستجو سرکار کی ہے شریعت در حقیقت جستجو سرکار کی اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام، اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔